اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل السادس فی التوکل لا بد لطالب العلم من التوکل ولا یہم لامر الرزق ولا یشغل قلبہ بذالک۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی، اور اس کتاب سے ہم ایک طالب علم کی خصوصیات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ یعنی مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت میں اور اپنے اساتید سے ایک طالب علم کے جو فضائل سیکھے ہیں، جو پڑھے ہیں، جنہیں انہوں نے یادداشت کیا ہے، انہیں ہمارے لیے ایک کتاب کی صورت میں، ایک رہنما اصول کی صورت میں پیش کیا ہے، تاکہ وہ افراد جو حوزہائے علمیہ میں تحصیل علم کے لیے تشریف لاتے ہیں، بالخصوص اور بالعموم وہ تمام افراد جو جہاں کہیں بھی کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی کالج اور کسی بھی جگہ پر تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں، انہیں ان نکات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تاکہ وہ تحصیل علم کے میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکیں۔ آج کی فصل ظاہراً مختصر فصل ہے لیکن جامع ہے۔ اس فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ دو عمدہ مطالب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک مطلب توکل کے بارے میں ہے کہ طالب علم کو خداوند متعال کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مطلب جسے مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ لذت علم ہے۔ یعنی ایک طالب علم جو تحصیل علم کے میدان میں خداوند متعال پر بھروسہ کرتے ہوئے تحقیقات انجام دے گا، تو ان تحقیقات کے نتیجے میں جو اسے لذت نصیب ہوگی وہ دنیا کی کسی لذت میں ایسی لذت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم آج کی اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کا سہارا لیں گے، جسے ہم آپ کی خدمت میں بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 138 سے نقل کر رہے ہیں۔ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے سوال کر رہے ہیں کہ توکل کسے کہا جاتا ہے؟ تو جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توکل کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم اس نورانی حدیث سے توکل کو استخراج کریں گے کہ توکل ہے کیا چیز، جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو خداوند متعال کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع، یعنی حضرت رسول خدا جبرائیل سے سوال کر رہے ہیں کہ ما هو التوکل، کہ توکل کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، العلم، انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بان المخلوق لا یضر ولا ینفع، کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ مخلوقات اسے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں پہنچائیں گی، اور نہ ہی یہ مخلوقات اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ مخلوقات سے مطمئن ہو کر بیٹھے کہ اسے اگر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی آفت آئے گی یا اس تک کوئی نعمت پہنچے گی تو یہ خداوند متعال کے الطافات خاصہ ہیں جو اس تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی خداوند متعالی ہے جو اسے نعمت دے گا، اور خداوند متعالی ہے کہ جو اسے کسی نقصان میں مبتلا کرے گا، کسی نقص میں مبتلا کرے گا، تاکہ وہ اس نقص کی وجہ سے خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو اور یہ نقص اس کے لیے آزمائش الہی قرار پائے۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے کہ العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع، یعنی بہار الانوار کی اس نورانی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے رسول خدا، آپ کو یہ جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ علم انسان کو ہونا چاہیے کہ مخلوق
اسے نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ ہی نفع پہنچا سکتی ہے۔ ولا یعطی ولا یمنع، اور یہ مخلوق نہ تو اسے کچھ بخش سکتی ہے اور نہ ہی اس سے اس بخشش کو چھین سکتی ہے اور اس کا راستہ بخشش کا اس کے اوپر روک سکتی ہے۔ واستعمال الیأس من المخلوق، یعنی لوگوں کو اپنے اموال میں مخلوق سے مایوس ہونا چاہیے۔ واستعمال الیأس من المخلوق، یعنی یہ جو جتنا کچھ بھی میرے پاس آ رہا ہے یا جتنا کچھ بھی میرے سے جا رہا ہے، مجھے مخلوق سے مایوس ہونا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے خداوند متعال کے اوپر، اور یہ توکل رکھنا چاہیے کہ نہ تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ مجھے بخشش دے سکتے ہیں اور نہ ہی میرے اوپر آنے والی بخشش کا راستہ روک سکتے ہیں۔ لہٰذا مجھے عوام سے اور مخلوق سے بالکل مایوس ہو جانا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، اگر ایک بندہ اس اعتقاد کے اور اس یقین کے مرحلے تک پہنچ جائے کہ مخلوقات اس کے نفع اور نقصان میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے ہیں، مخلوقات اس کی بخشش اور عطاؤں اور بخشش کے راستے میں رکاوٹ کے اعتبار سے کوئی کردار ادا نہیں کرتے ہیں، اذا کان العبد کذالک، جب بندہ اس اعتماد اور اس یقین کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، لم یعمل لأحد سوى اللہ، تو پھر وہ اپنا کوئی کام بھی انجام نہیں دے گا سوائے اس رب کی خوشنودی کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے دینا ہے تو اس نے دینا ہے، مجھ سے روکنا ہے تو اس نے روکنا ہے، مجھے نفع ملے گا تو اس کی جانب سے ہے، نقصان ہے تو اس کی جانب سے ہے۔ یہ ہے معنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے سوائے اس علی العظیم کے کہ وہی قوت رکھتا ہے اور وہی طاقت رکھتا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے ولم یرج ولم یخف سوى اللہ، وہ نہ تو کسی کے اوپر امید رکھے گا، بندہ جب اس مقام پر اور اس سٹیج پر پہنچ جائے گا تو کسی پر امید نہیں رکھے گا، ولم یخف، اور کسی سے خوف نہیں کھائے گا سوائے اس پروردگار کے۔ میرا توکل اس کے اوپر ہے، میری امید اس کے اوپر ہے، میرا اعتماد اس کے اوپر ہے، میرا بھروسہ اس کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ مخلوقات میں نہ تو مجھے کسی پہ لالچ ہے اور نہ ہی میں کسی سے خوف کھاؤں گا۔ ولم یطمع فی احد سوى اللہ، نہ ہی میں کسی سے لالچ کھاؤں گا سوائے خداوند متعال کے، اور اس کی خوشنودی کے لیے میں جد و جہد کروں گا۔ فہذا هو التوکل، یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو یہ ہے اس کے لیے توکل، اس مقام کو توکل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مخلوقات سے نا امید ہو اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ توکل کرے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو انسان اس انداز میں خداوند متعال کی ذات پر توکل اختیار کرے تو وہ خداوند متعال کی ذات اس بندے کے لیے کفایت کرتی ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے مکمل کفایت ہے۔ لہٰذا جب ایک طالب علم مدرسے میں آتا ہے تو اسے جو ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی حدیث نورانیہ نبویہ جو تحریر کی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، یعنی پہلا علم اور علم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان معرفت پروردگار حاصل کرے، باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ جب انسان نے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر دی تو پھر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو خداوند متعال کے سپرد کر دے۔ یہ وہ توکل ہے جس کی طرف مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ایک طالب علم کو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اعتماد اور اعتقاد ہونا چاہیے، اور تمام معاملات میں چاہے وہ مادی رزق ہے چاہے وہ معنوی رزق ہے، اسے ان دونوں رزقوں کو خداوند متعال کے حضور سے طلب کرنا چاہیے اور وہی اسے یہ رزق عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور مرحوم خواجہ کی عبارت پڑھ کے ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لا بد لطالب العلم من التوکل،
ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توکل اختیار کرے، اور جب وہ توکل اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَهُمُّ لِأَمْرِ الرِّزْقِ۔ یہاں جو میرے پاس عبارت ایک کتاب میں ہے وہ اس طرح سے ہے، اور دوسری کتاب میں جو میرے پاس عبارت ہے وہ اس طرح سے ہے، وَلَا يَهْتَمُّ لِأُمُورِ الرِّزْقِ، یعنی یہتم اور یہم یہ تفاوت ہے، اور لِأَمْرِ الرِّزْقِ یا لِأُمُورِ الرِّزْقِ یہ تفاوت ہے، لیکن معنی دونوں میں ایک ہے۔ وَلَا يَهُمُّ لِأَمْرِ الرِّزْقِ یعنی یہ طالب علم امر رزق کے لیے اہتمام نہ کرے، لا یہتم لامور الرزق، امور رزق کے بارے میں یہ طالب علم جد و جہد نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ اس طالب علم کا یہ کام نہیں ہے کہ رزق کے پیچھے جائے، بلکہ رزق اس کے پیچھے آئے گا۔ خود کو تکلیف میں نہ ڈالے، خود کو مشکلات میں نہ ڈالے، خود پر دباؤ نہ ڈالے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ شہریے میں کمی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، انسان توکل کرے۔ اگر انسان آداب اسلامی کی رعایت کرے گا، یعنی باقاعدہ نماز شب پڑھے گا، طلوع عین کے درمیان بیدار رہے گا، اور وہ اسباب جنہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب آداب المتعلمین میں وسعت رزق اور قلت رزق سے متعلق بیان کیا ہے، اگر ایک طالب علم ان کی رعایت کرے گا تو خداوند متعال اسے اپنے خزانے غیب سے عطا کرے گا۔ اسے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی فن اور شغل اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک طالب علم اعتقاد کے اس مرحلے تک نہیں ہے تو ابتدا میں اسے ایک فن اور حرفہ سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی تحصیل علم میں جب تک اعتقاد کے اس مرحلے تک نہیں پہنچ جاتا، وہ ساتھ کوئی دوسرا چھوٹا موٹا کام بھی کرے، اور اصل اس کا ہدف یہ ہو کہ معرفت جبار حاصل کرے۔ جب خداوند متعال کی معرفت کے ایک بلند مرتبے پر یہ طالب علم پہنچ جائے تو اب اس کا یہ کام ہے کہ تفویض الامر الیہ، اپنے امور کو خداوند متعال کے سپرد کر دے، اور خداوند متعال سے تقاضا کرے کہ اے خدایا تو مجھے جو دے گا میں اس پر راضی ہوں، تو مجھے کچھ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، تو مجھے سلائے گا تو میں سوؤں گا، تو مجھے بٹھائے گا تو میں بیٹھوں گا، تو مجھے کہیں لے جائے گا تو میں جاؤں گا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ عین اسی طرح سے جیسے انسان مر جاتا ہے اور اس کا یہ جسم جو ہے وہ غسال کے حوالے ہوتا ہے، اور غسال اسے جس طرح سے موڑے، جس کروٹ موڑے، جس کروٹ اٹھائے، جس کروٹ بٹھائے، انسان اس غسال کے ارادے کا تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اس زندگی میں خداوند متعال کے ارادے کا تابع ہو، اور خداوند متعال پر اعتماد رکھے کہ خدا اسے جس طرح سے سلائے گا وہ سوئے گا، جس طرح سے اٹھائے گا وہ اٹھے گا، جس طرح سے بٹھائے گا وہ بیٹھے گا، جہاں کہے گا جائے گا۔ پس بندے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے ارادے اللہ کے۔ اگر اللہ کے ارادے کے تابع خود کو قرار دے دے گا تو خود خداوند متعال کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس بندے کے امور کا خیال رکھے۔ میں ایک دفعہ پھر آغاز سے عبارت پڑھتا ہوں، وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ التَّوَكُّلِ، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توکل اختیار کرے، وَلَا يَهُمُّ لِأَمْرِ الرِّزْقِ یا وَلَا يَهْتَمُّ لِأُمُورِ الرِّزْقِ، وہ امور رزق کا اہتمام نہ کرے، یعنی خود پر دباؤ نہ ڈالے، کوشش نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، فقط اس کا وظیفہ تحصیل علم ہے۔ یہ اپنے وظیفے پر عمل کرے، اللہ کا وظیفہ ہے اس کے لیے رزق فراہم کرنا۔ وہ چاہے خزانے غیب سے جس انداز سے بھی اسے اپنا رزق پہنچائے، وہ رزق اس تک پہنچے گا۔ طالب علم کے رزق کی ضمانت لی گئی ہے خداوند متعال کی طرف سے، لہٰذا طالب علم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ بِذَلِكَ، وہ ان امور میں یعنی تلاش رزق کے اندر اپنے دل کو مصروف نہ کرے اور مشغول نہ کرے۔ اس کا کام قال الصادق و قال الباقر پڑھنا ہے۔ یہ نورانی روایات کو پڑھے، نورانی معارف سے اپنے قلب کو منور کرے۔ خداوند متعال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مادی رزق بھی دے، اسے معنوی رزق بھی عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک کی ہم نے جتنی بھی گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے، اس میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ طالب علم ایک فن سیکھے، ایک شغل سیکھے، بعد میں مدارس علمیہ میں آئے، یونیورسٹی میں جائے، اور اپنے اس فن اور شغل سے وہ طالب علم جو ہے وہ باقاعدہ اپنا ارتزاق کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، اور پھر ساتھ تحصیل علم بھی کرے۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ طالب علم خداوند متعال کی ذات پر توکل کرے اور کچھ نہ کرے، تو یہ دونوں مطالب آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ تو میں یہاں آپ کی خدمت میں سورہ سبا کی آیت نمبر 36 کا سہارا لیتا ہوں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ،
اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ میرا پروردگار جسے چاہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا پروردگار، یبسط الرزق، وہ رزق کو پھیلا دیتا ہے، لمن یشاء، کس کے لیے؟ جس کو وہ ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور جس کے رزق میں کمی کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس مطلب کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، جو تحصیل علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے رزق کی کفالت کرے اور وہ اس کا کفیل قرار پائے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے تو بچے کا کفیل کون ہے؟ اس کے والدین ہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اس کی پوشاک کا لحاظ رکھیں، اس کی روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں جیسے تعلیم ہے، جیسے کھانے پینے کے علاوہ رہائش، مسکن اور اس قسم کی کھیل کود، جو کچھ بھی اس کی ضروریات ہیں ایک بچے کی، یہ اس کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو جب ایک بچے کی ابتدائی اور بنیادی ضروریات کا خیال اس کے والدین رکھتے ہیں، اس کے والدین اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے والدین اس کو نہلاتے ہیں، اس کو دھلاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، اسی طرح سے خداوند متعال کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری کفالت کرے، وہی ہمیں کھلائے، پلائے، بٹھائے، اٹھائے، تعلیم دے، سب کچھ یہ دے۔ یہ ایک طالب علم کا جو کفیل ہے وہ خداوند متعال ہے۔ اب یہاں میں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اور کچھ روایات کی طرف آتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم متوکلین ہیں، یعنی خداوند متعال پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم زراعت وغیرہ نہیں کرتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ ہم توکل کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم توکل نہیں کرتے ہو بلکہ تم معاشرے کے اوپر بوجھ ہو۔ ایسا انسان کہ جو کچھ بھی نہ کرتا ہو اور معاشرے کے اوپر بوجھ بنا ہو، ایسا انسان مذموم ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر پر حدیث نمبر 11 میں یہ واقعہ درج ہے کہ رسول خدا اس قوم کو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے ہو تو تم معاشرے کے اوپر بوجھ ہو۔ ایک طرف ہمارے پاس یہ حدیث ہے، دوسری طرف ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، اللہ اس کے رزق کا متکفل ہے۔ تو یہ دو متضاد حدیثیں ہیں، یہ طالب علم سے متعلق ہے، وہ عوام سے متعلق ہے، معاشرے کے عام لوگوں سے متعلق ہے۔ کیوں اس میں تفاوت ہے؟ تفاوت یہ پایا جاتا ہے، یہ جو طالب علم ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا بچھونا، سب کچھ جو ہے وہ قال الصادق و قال الباقر ہے، قرآن و اطرت کے گرد گھومتا ہے۔ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کے نزدیک اس کا جو ہے نا وہ تمام ہم و غم اس کے گرد گھومتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وجود کو خدا کے لیے وقف کیا ہے، اب خدا اس کے لیے اپنے وجود کو وقف کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ جو ہے یہ طالب علم نہیں ہے، عوام، یہ جو عام شخص ہے یہ طالب علم نہیں ہے، یہ نہ قال الصادق پڑھ رہا ہے، نہ قال الباقر پڑھ رہا ہے، نہ دین کی معارف حاصل کر رہا ہے، نہ معالم دین کو سیکھ رہا ہے، یہ سارا دن بیٹھا ہوا ہے چادر اوڑھ کے اور کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے رزق پہنچائے گا۔ اس کے رزق کی ضمانت خداوند متعال نے ہرگز نہیں لی ہے، یہ جائے جا کر محنت کرے۔ البتہ اس مقام تک جو طالب علم کا مقام ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے طالب علم کو معرفت کا اور عقیدے کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ایک طالب علم کا وہ اعلیٰ درجے کا اعتقاد ہو جائے تو پھر خداوند متعال اس کو دے گا، لیکن اگر اس کا اعتقاد اس اعلیٰ درجے تک نہیں ہے تب بھی خدا اس کو دے گا، لیکن اس کو خداوند متعال پر اعتماد نہیں ہے، اپنے زور بازو پر اعتماد ہے، تو بسم اللہ جائے، وہ کوئی فن اختیار کرے، کوئی شغل اختیار کرے، کوئی آئی ٹی سیکھے، کوئی ٹائپنگ سیکھے، کوئی چیز سیکھے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ارتزاق بھی کرے اور ساتھ ساتھ تحصیل علم بھی وہ کرے۔ میں کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث آپ کی خدمت میں فضیلت علم سے متعلق نقل کرتا ہوں، جسے میزان الحکمہ آغا محمدی نیک ری شہری کی کتاب ہے میزان الحکمہ،
اس میں انہوں نے مختلف متعدد کتابوں سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس میزان الحکمہ کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 30 ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نورانی احادیث نقل ہوئی ہیں، جن کا نمبر جو ہے وہ 13، 8، 7، 9۔ اس کے بعد سے یہ تمام احادیث جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، یعنی ایک طالب علم جب تحصیل علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اسی تحصیل علم کی حالت میں جد و جہد کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حصول علم کے لیے مختلف شہروں کو کھنگالتا ہے اور مختلف کتاب خانوں کا وہ جائزہ لیتا ہے، اور اسی تحصیل علم کی حالت میں یہ طالب علم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، موت اس کو آ جاتی ہے، تو ایسی حالت میں یہ طالب علم جو ہے یہ شہید ہے، اور اس کا مرتبہ شہداء کا مرتبہ ہے۔ اس کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، 13880 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی وہ شخص جو تحصیل علم کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ جہاں جہاں قدم اٹھا کے جائے گا یہ فی سبیل اللہ میں قدم اٹھا رہا ہے، اللہ کے راستے میں قدم اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اس تمام تحصیل علم کے مراحل عبور کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تک آئے، یہ فی سبیل اللہ کا مسافر ہے اور اسے فی سبیل اللہ میں ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر 13881 حدیث نمبر ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من طلب علما، جو شخص بھی علم کی طلب کرتا ہے، فَأَدْرَكَهُ، اور اس علم کو حاصل کر لیتا ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ کفلتین من الاجر، تو خداوند متعال 2 کفل اجر اس کے لیے جو ہے وہ تحریر کرے گا۔ وَمَن طَلَبَ عِلْمًا، اور جو علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، فَلَمْ يُدْرِكُهُ، لیکن اسے علم نصیب نہیں ہوتا ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ، تو خداوند متعال 1 کفل اس کے لیے اجر جو ہے وہ تحریر کرے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، نمبر حدیث کا ہے 13882، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من طلب العلم فہو کالصائم نہارہ القائم لیلہ وان بابا من العلم یتعلمہ الرجل خیر لہ من ان یکون ابو قبیس ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من طلب العلم، جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے، فہوا، یہ شخص جو ہے کالصائم نہارہ، یہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میں دن کے وقت جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، وقائم لیلہ، اور تمام رات خداوند متعال کی عبادت میں اس شخص نے قیام کیا ہے، وَإِنَّ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمَهُ، اور اگر علم کا وہ باب جسے یہ تحصیل علم کر لیتا ہے یہ مرد، خیر لہ، یہ باب اس طالب علم کے لیے خیر ہے، کس سے؟ من ان یکون ابی قبیس ذہباً، کہ یہ جو کوہ ابی قبیس ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ سونے کا ہو جائے، فانفقہ فی سبیل اللہ، اور یہ طالب علم اسے راہ خدا میں انفاق کر دے۔ پس یہ انفاق کرنے سے اس کا یہ ایک باب سیکھنا زیادہ اہم اور زیادہ افضل ہے۔ پس کوہ ابی قبیس جو ہے یہ اگر سونے کا ہو جائے اور ایک انسان اسے راہ خدا میں انفاق کر دے، اس کا اجر اور اس طالب علم کے ایک باب کا اجر جو ہے یہ زیادہ ہے اس کوہ ابی قبیس سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے 13883، ارشاد ہو رہا ہے، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، جو شخص تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، خداوند متعال اس کے رزق کی کفالت لے لیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں ہمارے رزق کی کفالت لی تھی۔ جتنا ہمارا خلوص ہوگا تحصیل علم میں، اسی قدر خداوند متعال کے الطاف اور خداوند متعال کی عنایات مادی رزق میں بھی اور معنوی رزق میں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی اور ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ ہمیں نتیجہ نہیں ملے گا جس نتیجے کی ہمیں توقع ہے۔ حدیث نمبر ہے 13884،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من تفقہ فی دین اللہ، جو شخص دین الہی میں تفقہ اختیار کرتا ہے، کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، وہ شخص جو تفقہ اختیار کرے دین خدا میں تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے تمام ہم میں اور تمام غم میں، اور اللہ اس کے رزق کے لیے متکفل ہوتا ہے من حیث لا یحتسب، کہ جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہے، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے، خداوند متعال وہاں سے آپ کو رزق دے گا۔ اور معمولاً ایسے ارتزاق علماء کی زندگی میں بہت ہیں۔ حدیث نمبر 13885 ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں طالب العلم طالب الرحمہ، وہ شخص جو علم کی تلاش میں گھر سے نکلا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، یہ شخص طالب الرحمہ، یہ گویا کہ رحمت کا مطالبہ کر رہا ہے اور رحمت کے پیچھے ہے۔ اور طالب العلم رکن الاسلام، طالب علم جو ہے وہ اسلام کا باقاعدہ ایک رکن ہے ارکان اسلام میں سے۔ وَيُعْطِي أَجْرَهُ، اور خداوند متعال اسے اجر عطا کرے گا مع النبیین، نبیین کے ساتھ۔ تو عزیزان، طالب علم کو آپ عام عوام کے ساتھ مقایسہ نہ کریں، طالب علم کے رزق کی خداوند متعال نے ذمہ داری لی ہے اور اسے عطا کرے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان گمان اور تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ اس عبارت میں یہی بیان کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر خواجہ کی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ تسلسل عبارت آپ کے ذہن میں رہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لابد لطالب العلم من التوکل، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توکل اختیار کرے، ولا یہم لامور الرزق، اور رزق کے معاملات میں وہ اہتمام نہ کرے، کوشش نہ کرے، جدوجہد نہ کرے، خود پر دباؤ نہ ڈالے، ولا یشغل قلبہ بذالک، اور اپنے دل کو حصول رزق کے معاملات میں مشغول نہ کرے، مصروف نہ کرے۔ کیوں مصروف نہ کرے اور کیوں مشغول نہ کرے؟ بلکہ کیا کرے؟ وَيَصْبِرْ، اور خود کیا کرے؟ صبر کرے۔ مشکلات آ رہی ہیں، شہریے میں کمی ہے، مسائل ہیں، لیکن یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر کرے۔ کیوں صبر کرے؟ دلیل دے رہے ہیں مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ، لِأَنَّ طَلَبُ الْعِلْمِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، چونکہ علم حاصل کرنا بہت ہی عظیم کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اسے آپ عوام الناس کے مشاغل سے جو ہے وہ مقایسہ نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مولوی صاحبان جو ہے وہ وبال دین بنے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا مقایسہ آپ عوامی مشاغل کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، یہ انبیاء کا شغل ہے، یہ کوئی معمولی شغل نہیں ہے۔ لہٰذا امر عظیم وطلب تحصیل وفی طلب تحصیل ہی اجر جزیل، جو شخص تحصیل علم کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اسے خداوند متعال بہت عظیم اجر عنایت فرمائے گا۔ وہوا، اور یہ طلب علم اور تحصیل علم کیا ہے؟ افضل من قراءت القرآن، یہ قراءت قرآن، البتہ کتاب میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے یہاں اور ہمارے اساتید نے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ یہ تحصیل علم اور طلب علم قراءت قرآن سے افضل ہے۔ سوال کریں بھی کیوں افضل ہے تحصیل علم؟ چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خود علم کی ضرورت ہے۔ قرآن مختص ہے من خطب بہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے ساتھ۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں کہ رسول خدا نے اس قرآن سے متعلق کیا کہا ہے، ان آیات کی کیا تفسیر فرمائی ہے، نورانی روایات میں ان آیات سے متعلق کیا بیان ہوا ہے، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہم قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن ہمیں قرآن کا کچھ ادراک اور شعور حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا تلاوت قرآن سے زیادہ افضل خود قرآن میں تفقہ کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، انہی روایات اور انہی علوم کے ذریعے سے جنہیں باقاعدہ حوزہ علمیہ میں اور دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَفْضَلٌ مِّن قِرَاءَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ تحصیل علم قراءت قرآن سے افضل ہے۔ فمن صبر علی ذالک، جو تنگ دستی کے اوپر، فقر کے اوپر، قلت شہریہ کے اوپر، مشکلات کے اوپر کہ میں قم گیا ہوں، نجف گیا ہوں، مشہد گیا ہوں، اپنے گھر سے دور ہوں، بلاد سے دور ہوں، عزیز و اقارب میں فوتگیاں ہو جاتی ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، ان تمام آفات و بلاؤں اور مصیبتوں کے اوپر جو شخص صبر کرتا ہے، فمن صبر علی ذالک، جو ان مشکلات پہ صبر کرتا ہے، فقد وجد لذتاً، وہ ایک ایسی لذت کو پا لیتا
ہے تفوق سائر اللذات، جو باقی تمام لذات کے اوپر کیا ہے غالب ہوتی ہے اور عظیم ہوتی ہے. ولہذا اور اسی وجہ سے کانا محمد بن حسن طوسی یعنی شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ متعلق ہے کہ اذا اسہر اللیالی، جب وہ رات کے وقت بیدار رہتے تھے اور تحصیل علم کے لیے تغدو میں مصروف ہوتے تھے، وحل لہ مشکلات، اور ان کے لیے علمی مشکلات حل ہو جاتی تھی، تو یقولو یہ محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ این ابناء الملوک، یہ بادشاہوں کے بچے کدھر چلے گئے ہیں، من ہذہ اللذہ، جو اس لذت سے محروم ہیں. یعنی یہ لذت جو مجھے اس علمی مسئلے کے حل کرنے سے حاصل ہو رہی ہے، این ابناء الملوک، وہ ساری رات عیش و نوش کی محفلوں میں بیٹھے رہے، انہیں یہ لذت نصیب نہیں ہوئی ہے جو مجھے تحصیل علم میں اس دقیق علمی مسئلے کو حل کرنے سے حاصل ہوئی ہے. وَيَنبَغِي أَن لَا يَشْغَلَ بِشَيْءٍ، طالب علم کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز میں مصروف ہو جو اس کے درس کے علاوہ ہو. یعنی سارا دن بیٹھ کے موبائل میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ گیم کھیلتا رہے، وہ سارا دن لغویات میں مصروف رہے، ادھر سے ادھر چٹ کرنا، اس کو میسج کرنا، اس کو میسج کرنا، اس کو کال کرنا، اس کو کال کرنا، یہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا ہے. لہذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن لَا يَشْغَلَ بِشَيْءٍ، وہ کسی چیز میں مصروف نہ ہو، وَلَا يُعْرِضَ عَنِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْقُرْآنِ، اور وہ دوری اختیار نہ کرے، وَلَا يُعْرِض یعنی اعراض نہ کرے، کس سے؟ فقہ سے، یعنی علم فقہ سے دوری اختیار نہ کرے، علم حدیث سے دوری اختیار نہ کرے، علم تفسیر سے دوری اختیار نہ کرے، اور خود قرآن مجید سے دوری اختیار نہ کرے. طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان علوم میں مہارت حاصل کرے، تبحر حاصل کرے، تب جا کر وہ کسی مقام پر پہنچے گا. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے علم فقہ کی پڑھنے کا وقت آتا ہے، علم حدیث، علم تفسیر، علم قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے، تب ہم حوزہ علمیہ کو خیر آباد کہہ کے اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں مجتہد بن کے چلے جاتے ہیں. چونکہ یہ 10-15 سال ابتدائی تو مقدمات ہیں جنہیں ہم نے حاصل کرنے میں لگا دی ہیں. جب مقدمات ختم ہوتے ہیں اور ہماری اصل تعلیم کا آغاز ہونا ہوتا ہے علم فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فارغ و تحصیل کر دیا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ اب آپ نے کارشناسی بھی کر لی ہے، آپ نے ارشد بھی کر لی ہے، آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی ہے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ فارغ و تحصیل ہیں، ابھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ابھی تو ہمارے پڑھنے کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو عزیزان غفلت نہ فرمائیں، حوزے کے تاریخی اور سنتی متون کو ضرور پڑھیں اور ان میں تبحر حاصل کریں. اگر آپ ان میں مہارت حاصل کریں گے اور خداوند متعال پر یقین، اعتماد اور توکل کا مظاہرہ کریں گے تو خداوند متعال نے آپ کے مادی اور معنوی رزق کی ضمانت لی ہے. یہ وہ فصل ہے جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. اگلی فصل جو ہے وہ وقت تحصیل علم سے متعلق ہے. انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو اسی موضوع پر آپ کے ساتھ ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.